السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز قائم کر سورج ڈلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹیوں پر آنے والے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں، لیکن پھر بھی اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ سیدنا صخر غامدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میری امت کو اس کے دن کے ابتدائی حصے میں برکت دے۔ اسی طرح مسلم میں ایک حدیث ہے 1689، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت کی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ پسند ہیں۔ ایک اور روایت مسلم کی 1688، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ کیا ہم میں سے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہمیں بہتر سے بہتر چیز ملے؟ تو کیا ہم فجر کی 2 رکعتیں پڑھ کر دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر حاصل نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک اور روایت مسلم کی 1687، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی نفل کی ادائیگی کے لیے اس قدر جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنا جلدی آپ نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں کے لیے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو سنت ہے ان کو بھی نوافل کا ہی نام دیا گیا ہے۔ ایک اور روایت بخاری کی 1169، عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے اور نماز کی اتنی زیادہ پاسداری نہیں کرتے تھے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتوں کی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت 1182 میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت نماز پڑھنی کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اب نماز فجر کو نہ پڑھنے والے، نماز فجر کو چھوڑنے والے، ان کے کیا نقصان ہیں؟ ان پر شیطان جو ہے وہ مسلط ہو جاتا ہے۔ بخاری 3269، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سویا ہوا ہوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور خوب اچھی طرح لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر وہ پھونک دیتا ہے کہ ابھی بہت رات باقی ہے، کہ لمبی رات ہے اور تو پڑا رہے اور سویا رہے۔ لیکن اگر وہ شخص جاگ کر اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وہ نماز فجر پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور صبح کو خوش مزاج، حشاش بشاش اور خوش دل رہتا ہے۔ ورنہ نماز فجر نہ ادا کرنے والا انسان سارا دن بد مزاج، سست روی کا شکار ہو کر پورا دن گزارتا ہے۔ اور اسی طرح فجر کی نماز نہ پڑھنے والے کو حدیث میں منافق کہا گیا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ روایت بخاری کی 657 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز باری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے، اگر چل کر نہ آ سکے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے، اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع کو پیدا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔